السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی انڈسٹری کو ابھی سب سے زیادہ مار بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے پڑی ہے۔ گیس ویسے ہی ہمارے ملک میں نہیں ہے اور بجلی کی قیمتیں آئے روز بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ کس یونٹ کے حساب سے بڑھا رہے ہیں وہ بھی کچھ پتہ نہیں، اوپر ٹیکسز زیادہ آ رہے ہیں، بل تھوڑے آ رہے ہیں۔ ناظرین، آخر مسئلہ شروع کہاں سے ہوا یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ 90s کے دور میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے پہلے یہ بل پاس کیا اور تب یہ قیمتیں بڑھی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اور اس ٹائم یہ قیمتیں اور زیادہ بڑھیں۔ اس کے بعد 2004 میں شوکت عزیز کے دور میں یہ قیمتیں بڑھیں۔ پھر اب 2013 سے لے کر اب تک ایک بڑے پیمانے پر یہ تبدیلی آئی ہے۔ ناظرین، اس بجلی کے بل کی وجہ سے ہی گوجرانوالہ میں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک سگے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو بجلی کے بل کی وجہ سے جان سے مار دیا، اس کی شاریں کاٹ دی، اور اسی پہ تیسرے بھائی نے ایک بہت ہی خوفناک رد عمل کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ فکر نہ کریں، آج یہ ہمارے گھر میں ہوا ہے، کل کو آپ کے گھر میں بھی ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں اس پہ حسن نثار نے کیا تجزیہ کیا۔ پھر بات سنو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک کمال تو ہے نا، انہوں نے حابیل کابیل کی روایت زندہ کر دی۔ بھائی بھائی کی گردن کاٹ رہا ہے، نوبت آ گئی ہے۔ اور یہ سگے بھائی تھے اور یہ تین تھے، اس کے میں زیادہ نہیں، دیکھو 30,000 کا بل آدھا بل مانگا، ایک حصہ وہ تیسرے بھائی نے تین تھری برادرز، میں نے ٹی وی پہ سنا، مجھے کیا پتا، کوئی ایک مرلے کا سوا مرلے کا تین بدلے اوپر رہتے ہیں، اور جو قتل ہوا ہے اس کی کوئی 4 سال کی، کوئی 5 سال کی، 6 سال کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اب ان بیٹیوں کا مستقبل پریڈکٹ کرنا مشکل نہیں ہے، باقی اللہ خیر الرازقین ہے۔ چلو ہم زندہ قوم ہیں، انہوں نے ملی نغمے سنو، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ٹائیاں سوٹ بھی ایک ہیں، بجلی کے بل پہ قتل کرنے والا اور ہونے والا وہ بھی ایک ہے، اے بھی ایک ہیں، ماشاءاللہ۔ دوسری طرف ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان آیا ہے کہ ملک کے منتخب نمائندے بجلی چوری روکنے میں مدد کریں گے۔ دوسری طرف پی ایم ایل این سے علیحدہ ہوئے آصف کرمانی کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے خلاف آواز بلند کرنا میرا جرم ٹھہرا۔ ان کے اس بیان پہ حسن نثار صاحب کا کہنا ہے کہ یہ خوشامدی سب خوشامدی ہیں، کسی میں باوقار کوئی ہے ہی نہیں، 3 یا 4 لوگوں کے علاوہ پوری سیاست میں کوئی باوقار انسان ہے ہی نہیں، اور یہ خوشامدی بھی اب کچھ دن کے ہی مہمان ہیں، کیونکہ خوشامدی ہمیشہ اپنے مفاد کے مطابق چلتا ہے، جب اس کا مفاد نہ ہو تو وہ کام نہیں کرتا، اور بہت جلدی یہ سب الگ ہونے والے ہیں۔ دوسری طرف پی ایم ایل این کے ہی سعد رفیق کا کہنا ہے کہ بھنور سے نہ نکلے تو پی ٹی آئی سمیت سبھی ڈوب جائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں حسن نثار نے اس پہ کیا کومنٹس کیے، پھر آگے چلتے ہیں۔ جس کو زندگی میں بالمشافہ نہیں ملا، احمد سعید سروس انڈسٹریز والے، ان کا بھائی چھوٹا احمد مختار میرا دوست صاحب، تو دونوں بھائیوں کی وہ باوقار اسٹریٹ، ادب احترام اور بات ہے، بات کھل کے کرنا اور بات ہے۔ ایک میں نے دیکھا اعتزاز صاحب بات روک کے کرتے تھے، ایک سلمان تاثیر، ماں گوری تھی، ایم ڈی تاثیر کے بیٹے، جن کی والدہ وہ فیض صاحب کی بیگم کی وہ ہمشیرہ تھی، ایک وہ اس طرح کو دو تھی، باقی خوشامدی، اور ایسی خوشامد کہ اچھا، اور کمال کی بات ہے، بے نظیر بھٹو کا تو ویسٹ میں اور اس کا ماحول ہی خوشامد والا ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کیا بکواس کر رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے ان سب کو دیکھا ہوا میں نے، ٹھیک، اس لیے کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، اب یہ خوشامدیے نہیں رہنے، چونکہ خوشامدیے سیانے ہوتے ہیں، وہ ایم ہی تھوڑی میں مفت چ خوشامد کر دے، ہوں رہا ہی کچھ نہیں، پلے ہی کت نہیں ہے گا، پت جھڑ کا موسم ہے، تنا سوکھ چکا ہے، یہ نہیں رہنے۔ کرمانی سیاح جی ادھر پہلے علیحدہ ہو گیا ہیں کچھ لوگ، اس وقت بھی بارڈر لائن بہت سارے ہرے ڈوب جائیں گے، ایک ہی گل ہے، وہ ارد گرد بھی لپیٹ لاؤ ڈوب جان۔ میرا کنسرن ایک ہے، لوگوں کو بڑی دیر میں لگی ٹو انڈرسٹینڈ می کہ یہ بندہ کبھی تعریف بھی کر دیتا ہے، فلانا بھی اچھا کام لگے میرے دل کو لوگ، میں تعریف کروں گا، میرا تمہارا کو آبائی جھگڑا ہے، میری کو قبائلی دشمنی ہے تمہارے ساتھ، نہیں، میرا کنسرن اور ہے، یہ سعد رفیق بہت بہتر ان میں سے، ملک محفوظ رہے، ورنہ یاد رکھنا فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہاں سے بھی سنا ہے بات، میں نے اخباروں میں پڑھا، اللہ بہتر جانے صحیح ہے غلط ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اللہ کسی غیر کے دشمن کے، معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، سب فرق، ذلیل و خوار، ان کے 13 دھڑوں کی صلح کرائی چائنیز نے، میں نے اخباروں میں پڑھا ہے، مجھے نہیں پتا، تو ڈوب ہی مرنا چاہیے، ہم سارے کون ہیں؟ آئی واز شاکڈ کہ تقریباً 13 دھڑے فلسطینیوں میں،
سجے ہو کھبے ہو تو زخم لگ رہا ہے، چتر پہ رہا ہے فلانا، وہ پھر بھی دھڑوں میں تقسیم. یہی حال پاکستانیوں کا ہے. یہ مجھے بغداد یاد آتا ہے، تاتاری چڑھے ہوئے تھے، اور یہ کہ وہ کہ پتہ نہیں سوئی میں سے یہ ہو سکتا ہے، کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں کن بحثوں میں لگے ہوئے تھے. آج بھی ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا کیا بیچتے ہیں. تبلیغوں کے انبار لگے، 76 سال ہو گئے، بد کردار ترین لوگ ہیں ہم. چلو ملک محفوظ رہے، جب سب ڈوب جائیں اور لوگ محفوظ رہتے ہیں، یہ بھی لکھ کے رکھ لینا. سب کچھ گیا، ریڈ انڈینز موج کر رہے ہیں، ان کو وہ پریولیجز حاصل ہیں جو عام امریکن کو نہیں ہیں. ان کو شراب کا گھبرانا نہیں کہنے والا پولیگرافی مشین سے گھبرا گیا کیونکہ وہ آگے سے گڈ ٹو سی یو نہیں کہتی. آج دوسری طرف وفاقی وزیر انجینئرنگ امین کا کہنا ہے کہ سینئر کالم نگار نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو فیوچر میں ہر سیاستدان کو بیان دینے کے بعد پولیگراف کا جھوٹ کا ٹیسٹ کرانا پڑے گا. اس حساب سے پھر پولیگرافی ٹیسٹ کس کا ہونا چاہیے؟ ناظرین، حسن نثار کا کہنا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں سے 100 سیاستدان پکڑ لیں، وہ میں چوز کروں گا، میں ہی لسٹ بناؤں گا اور میں ہی ایکسپرٹس چوز کروں گا، اور اگر ان میں سے ایک بھی فیل ہو گیا تو آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ میں کیا کروں گا. چل بھائی، میں تو بہت عزت کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں ان سے. پرویز مشرف صاحب بہت شاندار آدمی تھے، بھاڑ میں جائیں یہ سارے. ہی واز این آنریبل اپ رائٹ آنےسٹ مین. یہ بھائی بنا ہوا تھا، پتہ نہیں پستول بدل فلانا، میں چیڑا کرتا تھا ان کو. اچھا بات سنو، یہ جو ٹیسٹ ہے جھوٹ پکڑنے کا، اینو نال اے وفاقی کی وزیر انجینئر امیر مقام اینو پالاؤ، پھانسی چڑھا دو مجھے. اور میں عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، اس ملک کے 100 سیاستدان، زیادہ نہیں، اول تو آنکھیں بند کر کے یونین کونسل تک دا بھی جڑا ہے پڑھ لو، صرف 100 سیاستدان میں لسٹ بناؤں گا، وہ ٹیسٹ کراؤ، ایکسپرٹس میں چنوں گا. یہ نہیں اخراجات حکومت برداشت کریں. 100 بندہ، 100 سیاستدان، ان میں سے اگر ایک بھی فیل نہ ہوا تو مجھے آپ کچھ بھی نہ کہنا، اگلے دن صبح آپ کو خبر مل جائے گی کہ اس نے لائسنسڈ اسلحے سے خودکشی کر لی. میرا وعدہ رہا. 100 لسٹ میں دوں گا، سپروائز خدا کی قسم میں کروں گا، کوئی نہ کرے. بکاؤں ہے میں دنیا کے ٹاپ کے ایکسپرٹس، میرے ان لاز، میرا خاندان باہر ہے بہت، میں کہوں گا ٹاپ کے ڈھونڈ کے بتاؤ، نام نہیں ڈسکلوز کروں گا. انہیں کہوں گا سیکرٹ یہ پلان ہے، یہ بندہ کہوں گا جی بھیج دو، وہ میں خود پلان کروں گا، میں نے نہیں، کوئی میرا اس میں نہیں ہوگا. ایک بھی اگر سچا نکلا ہے، ایک، اگلے دن خبر پڑھ لینا. میں بس ہی تنگ ہوں. یہ جی ایسی ہے مردود سی، نہ بندہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، کوئی اور طرح کا. اچھا اب آؤ عوام کی طرف. اور تمہیں آئینہ دکھانا یہ میرا کام ہے. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، برا نہ مانو. اب آ جاؤ عوام کی طرف، آؤ. مجھ سمیت مجھ سے 1-2 سوال نہ پوچھنا، میں ان کے جواب نہیں دوں گا. صاف، خاص طور پہ ایک وہ پوچھو گے میں جواب نہیں دوں گا. اندازے پہ جو کرنا ہے کر لینا. جواب دوں گا وہ جھوٹا نکلے گا، ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں، مجھ سمیت. اگر ایک سچا نکل آئے تو چوک میں رکھ کے گولی مار دو. یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو کم تولتے ہیں، جو رشوتیں کھاتے ہیں، جو حرام کھاتے ہیں، جو امتحانی